امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی منصوبے پر ایران کا جواب رد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایرانیوں کی احمقانہ تجویز کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ معاہدے کے مسودے پر ایران کا جواب مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ ہم یہ معاملہ مزید مذاکرات کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ ایران امریکہ اور باقی دنیا کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس پر دوبارہ حملے کرنے پڑیں۔ فریڈم پروجیکٹ کی بحالی کا فیصلہ نہیں کیا۔ معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ ایٹمی فضلے کو نکالنے کے لیے ایران کے پاس ٹیکنالوجی نہیں۔ بنوں میں دہشت گرد حملہ، افغان طالبان رجیم کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلات تھما دیا گیا۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گرد افغانستان سے حملے پلان کرتے رہے۔ بنوں فتح خیل پولیس پوسٹ پر حملے میں 15 اہلکار شہید اور 4 زخمی ہوئے۔ پاکستان نے افغان طالبان کو 2 ٹوک پیغام دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور داعش کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ ٹیررسٹ کیمپ میں اپنے خودکش کی ٹریننگ اور باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور جب ان کی گرفتاری ہوئی تو جو چیزیں باہر آئیں، بلکہ اس بچی کو تو باپ کو مارنے کی دھمکی بھی دی گئی کہ اگر آپ خودکش نہیں کریں گے تو ہم آپ کے باپ کو بھی مار دیں گے۔ اسلام آباد بڑی تباہی سے بچ گیا۔ سیکیورٹی اداروں کی بڑی کارروائی، دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام۔ بلوچستان سے خودکش بمبار خاتون گرفتار۔ خاتون خودکش حملہ آور کو اسلام آباد میں حملے کا ہدف کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی نیوز بریفنگ، بتایا کہ خواتین کو ہنی ٹریپ کے ذریعے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ دہشت گردوں کے عمل کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بشیر زیب اینڈ کمپنی کے لیے یہ شرم کا مقام ہے۔ ہم بچیوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں جبکہ دہشت گرد انہیں خودکش جیکٹس پہنا رہے ہیں۔ ایران نے بھی امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ یورینیم افزودگی عارضی طور پر روکنے پر آمادگی ظاہر۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی تجاویز ٹرمپ کی حد سے زیادہ مطالبوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے مترادف تھی۔ ایران نے جواب میں جنگی نقصانات کے معاوضے کی ادائیگی اور ابنائے حرمت پر اپنی خود مختاری پر زور دیا۔ ایرانی ذرائع کے مطابق اصل متن میں تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی اور مستقبل میں دوبارہ حملے نہ کرنے کی ضمانت مانگی گئی۔ ایران نے امریکہ سے تیل برآمدات سمیت تمام پابندیاں ختم کرنے اور منجمد اثاثے بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ مذاکرات کا مقصد قومی حقوق کی جنگ لڑنا ہے، سر تسلیم خم کرنا نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دشمن کے سامنے جھکنا ہماری فتح نہیں۔ جنگ بندی کے باوجود بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی جاری ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی وعدہ خلافی ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق جنگ کے خاتمے سے متعلق امریکی تجاویز پر ایران کے جواب پر امریکی صدر کا رد عمل کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ایران میں منصوبے امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ ٹرمپ ایران کے جواب سے خوش نہیں تو یہ ایران کے حق میں بہتر ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں تعطل نے خام تیل کی قیمتیں بڑھا دیں۔ خام تیل کی قیمت میں 3% سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد برنٹ خام تیل کی قیمت $104 فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ امریکی خام تیل WTI $99 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ چین کے 3 روزہ دورے پر بدھ کو بیجنگ پہنچیں گے۔
امریکی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے، جن میں ایران تائیوان کے معاملے پر بات چیت ہوگی۔ رائٹرز کے مطابق مصنوعی ذہانت، ایٹمی ہتھیاروں سمیت اہم تجارتی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ چین سے نایاب معدنیات معاہدے میں توسیع پر بھی بات ہوگی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر ایاز صادق، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور ڈاکٹر عاصم بھی موجود تھے۔ ملکی مجموعی صورتحال، افغانستان سے متعلق امور اور خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ مارکہ حق کے شہداء اور پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور سپلائی چین متاثر ہونے کے باوجود عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ صدر مملکت نے مہنگائی کے دباؤ میں کمی، اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ممکنہ اقدامات کی ہدایت کی۔ To put to the finance minister and the revenue minister to explain کہ وہ کس طرح سے پچھلے 1-2 سال کے اندر جو آپ نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا نمبر بڑھایا ہے اس کے پیچھے کون سے لیورز ہیں، کس طرح سے آپ نے فیئرر پالیسی کی طرف جا رہے ہیں۔ جہاں تک اگر کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی بات کی ہے وہ 2.5 روپے لیٹر لگی ہوئی ہے سر، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا رنگ فینسڈ ہے فار اے پرٹیکولر پرپز۔ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے لیوی لی جا رہی ہے۔ اس وقت پیٹرول پر 127 روپے فی لیٹر لیوی لی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ 80 روپے ڈیزل اور 80 روپے پیٹرول پر لیوی بجٹ میں طے کی گئی تھی، جو آج بھی لی جا رہی ہے۔ ایک دم قیمتیں بڑھیں تو ریلیف کے لیے IMF سے بات کی گئی۔ گیپ پورا کرنے کے لیے اب قیمتوں میں اضافہ کرنا ضروری تھا۔ IMF کا پروگرام خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔